حضرت علی فرماتے تھے کہ یہ تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، پانچوں نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے 6 مرتبہ ہے سنت۔ فرمایا جب سے یہ حدیث میں نے سنی ہے یہ تسبیحات کبھی بھی فوت نہیں ہوئی، ساری عمر یہ تسبیحات فوت نہیں ہوئی۔ کسی نے سوال کر دیا، ہوتے نا سوال کرنے والے، کہ کبھی فوت نہیں ہوئی کہ نا، کہ آپ فلاں میدان میں تھے، جنگ ہو رہی تھی، مقابلہ ہو رہا تھا، رات دن اس میں آپ مشغول تھے، بہت بڑی لڑائی تھی وہ میدان، اس میں کیا کیا تھا؟ فرمایا اس میدان جنگ میں بھی میں نے یہ تسبیحات پڑھی ہے، دشمنوں کے نرگوں میں مقابلہ ہو رہا ہے دشمن ہے، ہاں، کہ اس میں بھی میں نے یہ تسبیحات پڑھی ہے، فوت نہیں ہوئی ہے، پابند۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تسبیحات فرض نہیں ہے، فرض ہے، مستحب ہے، اس کا ثواب بہت ہے، مگر لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اس کے پڑھنے کا موقع دینا چاہیے کہ تسبیح پڑھو، اعلان بھی جلدی نہ کریں، پڑھو تسبیح، کیوں کہ ہم تو اعمال زندہ کرنے کے لیے ہیں، کہ تسبیح پڑھو، دعا مانگو، اطمینان سے آؤ تو اعمال زندہ ہوں گے۔ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، یہ میں نے مثال کے طور پر کہا کہ حضرت علی کہ یہ میری تسبیحات کبھی فوت نہیں ہوئی زندگی میں، جو کام کیا پابندی سے کیا، آخر تک کہ موت تک یہی کام کیا۔ تو ایک تو ہماری زندگی کی ذمہ داری میرے دوستو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں، جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ خیر کے کاموں کے عادی بنو، نیکی کے کاموں کے عادی بنو، تو یہ حضرات اس کے عادی بن گئے۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت یہ ایک دوا لایا ہوں۔ یہ کیا دوا ہے؟ کہ جوارش ہے، جوارش ایک یونانی دوا ہوتی ہے، یہ جوارش ہے، یہ کس کام کے لیے؟ کہ حضرت کبھی کھانا کھایا ہو اور پیٹ بھاری ہو گیا ہو تو اس کو کھانے سے پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ فرمایا مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ پھر کہا خدا کی قسم ما شبعت منذ اسلمت، خدا کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہی نہیں ہے کہ مجھ کو دوا کی ضرورت پڑے۔ دیکھا وہ 7 سال کے تھے جب اسلام لائے تھے، حضرت عمر کے بیٹے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، تو کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے اسلام لایا ہوں اس سے لے آخر تک میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھایا ہی نہیں ہے کہ مجھے دوا کی ضرورت پڑے۔ ایک مزاج کیا پابند، خیر کے کاموں کا عادی بننا، اس محنت میں یہ چیز ہے، استقامت، نمازوں کے عادی بن گئے، پہلی سب کے عادی بن گئے، تکبیر اولیٰ کے عادی بن گئے، تہجد کے عادی ہو گئے، ہاں، سخاوت کے عادی ہو گئے۔ یہ مطلب ہے، اس کا نام استقامت اور پابندی ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں۔ استقامت کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے، یہاں حالات آتے ہیں آدمی پر، تندرستی بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، غریبی بھی آتی ہے، مالداری بھی آتی ہے، بے چینی آتے ہیں، چین آتا ہے، حالات ہیں، رات اور دن، رات بھی ہے، دن بھی، اندھیرا بھی، اجالا بھی، زندگیاں حالات سے دوچار ہیں۔ تو حالات میں کیا کریں؟ کیا زندگی کو حالات کے حساب سے گزاریں کہ نہیں؟ زندگی کو حالات کے حساب سے نہیں گزارنی ہے، زندگی کو حکم سے گزارنی ہے کہ حکم کیا ہے یہ دیکھیں، حکم کیا ہے یہ دیکھیں، حالات پر نظر نہیں کریں، ہاں حالات کی وجہ سے
حکم کا طریقہ پوچھے. حالات کی وجہ سے حکم نہ چھوڑے لیکن حکم کا طریقہ پوچھے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. حکم ایک ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں. حکم ایک اور طریقے بہت. دنیا کی چیزوں میں بھی ایک ہی چیز ہے، اس کے استعمال کے بہت طریقے ہیں. ہاں، ایک پھل ہے لیکن اس کو بہت طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آم کو بہت طریقے سے استعمال کرتے ہیں آپ حضرات، کچی بھی اور پکی بھی اور کاٹ کے بھی اور جوس بنا کے بھی اور اچار بنا کے بھی اور پتہ نہیں کیا کرتے، کچومر بنا کے کرتے. ہاں، ایک نعمت ہے لیکن استعمال کے طریقے بہت. ہاں، کھلا بھی بیچیں گے، پیک بھی بیچیں گے. ہاں، کھلا بھی ملتا ہے، پیک بھی ملتا ہے. تجارت کے لیے بہت طریقے. ایسے حکم ایک ہوتا ہے اور طریقہ بہت. نماز کہ نماز قائم کرو ایک ہی حکم ہے، پھر طریقے مختلف. سفر کی نماز الگ، بیماری کی نماز الگ، عید کی نماز الگ، جنازے کی نماز الگ، سنت کی رکعتیں الگ، فرض کی رکعتیں الگ. جی بہت طریقے ہیں. یہ بہت طریقے آسانی کے لیے ہے. بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے طریقے بہت. بیماری کا حج، تندرستی کا حج. ہاں، کیوں حالات بنتے ہیں بندوں کے ساتھ، تو ایک طریقہ نہیں رکھا گیا کہ نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی. ایک ہی طریقہ ہے تو مشکل ہے. ہاں، تو بہت طریقے رکھے تاکہ آسانی ہو جائے. کیا ہو جائے کہ آسانی ہو جائے کہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ ہاں بیٹھ کے پڑھو. کہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. جی ہاں، وضو نہیں ہوتا تیمم سے پڑھو. ایسے بہت طریقے. یہ سب آسانی کے لیے ہے. لیکن چونکہ ہم دین پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہم کو دین مشکل ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھوں، میں تو بیمار ہوں. بھائی تو بیمار ہے تو بیماری میں بیماری کا کھانا کھاتا ہے نہیں کھاتا یہ بتا. بیماری میں بیماری کا کھانا ہے تو بیماری میں بیماری کا دین بھی ہے.